میں آئینے کے سامنے کھڑی جانے کب سے اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، پر حقیقت یہ تھی کہ میرا دھیان بالوں میں نہیں بلکہ اس بدنما کالے داغ میں الجھا تھا جو میرے چہرے کی دائیں طرف پھیلا ہوا تھا اور برسوں سے میرے ہر خواب کے راستے میں دیوار بن کے کھڑا تھا۔ میں کتنی بار اپنے آپ سے یہ جھوٹ بول چکی تھی کہ یہ داغ کچھ بھی نہیں، اصل خوبصورتی انسان کے کردار میں ہوتی ہے، مگر ہر بار جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا اور مجھے دیکھ کے نظریں پھیر کے خاموشی سے چلا جاتا تو وہ داغ جیسے اور گہرا ہو جاتا اور میری امیدیں اور اندر سے کچھ مرنے لگتا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ اس بار بھی انکار ہی ہونا تھا۔ ماں اب تک کئی رشتے والوں کو گھر بلا چکی تھی، نہ جانے کتنی بار میں نے چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامی، جانے کتنی بار ماں نے دعا کی شاید اس بار قسمت مہربان ہو جائے، مگر ہر بار وہی خاموشی، وہی انکار اور وہی داغ جو ہر انکار کے بعد اور نمایاں ہو جاتا۔ اب تو میں خود بھی آئینے سے نظریں چرانے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہ داغ صرف میرے چہرے پہ نہیں بلکہ میری روح پہ بھی پڑ چکا تھا اور میں ہر دن کچھ اور ماند پڑتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا حل نکلے کہ یہ داغ ہمیشہ کے لیے میرے چہرے سے مٹ جائے، تاکہ جب میں کسی کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور میں بھی عام لڑکیوں کی طرح نظریں اٹھا کر کسی کی ماں کے سامنے بیٹھ سکوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ اسی کشمکش میں گم تھی کہ ماں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ سویرا جلدی کر، مہمان بیٹھے ہیں، کیا بالوں کو سنوارتی ہی رہو گی؟ ماں کو کیا پتا تھا کہ میں بالوں کو نہیں اپنے چہرے کے اس داغ کو دیکھ رہی تھی جو ہر بار میری زندگی کے دروازے بند کر دیتا تھا، اور اس دکھ پر وقت ضائع کرنا میرا حق تھا۔ آ رہی ہوں اماں، میں نے ہلکی سی آواز نکالی اور دوپٹے کو سر پر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے چہرے کے اس حصے کو چھپانے کی کوشش کی جہاں وہ داغ سب سے نمایاں تھا، مگر یہ اتنا بڑا تھا کہ دوپٹے کا نرم سا پلو بھی اسے چھپانے سے قاصر تھا۔ جیسے جیسے قدم باہر کی طرف بڑھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی اور میں آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ چائے کی ٹرے لے کر ان مہمانوں کے سامنے جا سکوں جن کے چہرے تو نئے تھے مگر نظریں ویسی ہی تھی جیسی ہر بار ہوتی تھی، ٹٹولتی ہوئی، پرکھتی ہوئی اور پھر خاموشی سے انکار کرتی ہوئی۔ میرا نام سویرا ہے۔ اپنا نام سن کر کبھی کبھی خود پہ ہنسی آتی تھی کہ جس کے نصیب میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں اس کا نام اتنا روشنی والا رکھ دینا کیسا مذاق لگتا ہے۔ میں ماں باپ کی 8ویں بیٹی تھی۔ ہمارے گھر میں بہنوں کی حکومت تھی اور ہر طرف ہنسی خوشی اور شور شرابہ رہتا تھا۔ ہر بہن اپنی جگہ ایک دنیا تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور پرکشش۔ میری بڑی بہنیں تو ایسی تھی جیسے فلموں کی ہیروئنیں ہوں، ان کا رنگ روپ، ان کا انداز، ان کی چال ڈھال، ہر چیز ایسی تھی کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھے بغیر نہ رہتا۔ ویسے تو میری ماں بھی کبھی بہت حسین ہوا کرتی تھی اور ان کی جھلک آج بھی میری سبھی بہنوں میں نمایاں تھی۔ سبھی ماں پر گئی تھی اور ان کے نقش کا عکس ان کی بیٹیوں میں جھلکتا تھا، اور میں بھی اگر چہرے کے داغ کو نکال دوں تو کچھ کم نہ تھی۔ میری رنگت سرخ و سفید تھی، میرے بال گھنے اور سیاہ تھے، میری آنکھیں بڑی اور بولتی ہوئی تھی، میں قد میں بھی مناسب تھی اور نقش بھی اچھے تھے، مگر یہ سب کسی کام کے نہ تھے کیونکہ میرے چہرے پر جو کالا بدنما داغ تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ داغ پیدائشی تھا، جیسے کسی نے میرے مقدر پر سیاہی پھیر دی ہو۔ یہ داغ میری خوبصورتی کے بیچ ایک ایسا دھبا تھا جو کسی کو بھی مجھے قبول کرنے سے پہلے روک دیتا تھا۔ مجھے بارہا لگا جیسے میں ادھوری ہوں، جیسے میری ذات کا ایک حصہ مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ یہ داغ نہ صرف میرے چہرے پر تھا بلکہ میری ہر خوشی پر، میری ہر امید پر، میری ہر خواہش پر بھی اس کا سایہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورتی آنکھوں میں ہوتی ہے، مگر جو بھی میری آنکھوں میں جھانکتا اس کی نظر اس سیاہ داغ پہ جا کے رک جاتی اور میں پل بھر میں سب کی نظر میں کمتر ہو جاتی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ کبھی آئینے میں دیکھتی تو دل کرتا وہ آئینہ توڑ دوں یا اپنا چہرہ چھپا لوں، مگر کوئی چھپ سکتا ہے بھلا اپنی حقیقت سے؟ یہ داغ میرے ساتھ پیدا ہوا تھا اور لگتا تھا میری آخری سانس تک میرے ساتھ ہی رہے گا۔ لوگوں کی نظریں اور سوالات بچپن سے میرے دل پہ زخم کرتے آئے تھے۔ ہر بار جب کوئی میری طرف دیکھتا تو مجھے شدت سے محسوس ہوتا کہ میں باقی سب سے مختلف ہوں، کوئی عام سی لڑکی نہیں بلکہ ایسی جس کے چہرے پر ایک نشان ہے جو اس کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ کالا سیاہ داغ جو میری پیدائش کے وقت میرے چہرے پہ موجود تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا اور مزید نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اب تو یہ حال ہو چکا تھا کہ کوئی بھی میرے چہرے پر پہلی نظر ڈالتا تو فوراً اس داغ پہ آ کے رک جاتا، اور ان کی آنکھوں میں ایک طرح کا تجسس، ایک طرح کی حیرت اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی کراہت ابھر آتی۔ اور پھر وہی سوالات،
جن سے مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ یہ کب ہوا؟ یہ نشان کیسے پڑا؟ کیا جلنے سے ہوا یا کوئی بیماری ہے؟ اور میں ہر بار خاموش ہو جاتی کیونکہ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا میں لوگوں کو بتاتی کہ یہ نشان مجھے میری قسمت نے دیا تھا؟ یہ داغ میرے ساتھ پیدا ہوا تھا اور میری پوری زندگی کی شناخت بن گیا تھا۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے میں سویرا نہیں بلکہ وہ داغ ہوں جسے سب دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میری بہنیں ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت تھی۔ ان کے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر میرا دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ وہ سب ماں پہ گئی تھی اور ماں تو ویسے ہی اپنی جوانی میں محلے بھر کی تعریف کا مرکز رہی تھی۔ میری بڑی بہنیں جیسے گڑیا جیسی لگتی تھی، رنگ و روپ نکھرا ہوا، آواز میں مٹھاس اور انداز میں خود اعتمادی۔ جب وہ تیار ہوتی تو لگتا جیسے خواب کی کوئی مخلوق سامنے آ گئی ہو، اور میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود کو ان کے مقابلے میں دھندلا سا محسوس کرتی۔ میری رنگت صاف تھی، میرے نقش بھی برے نہ تھے، مگر وہ داغ سب کچھ نگل لیتا تھا۔ ہر بار جب میں ان کی طرف دیکھتی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی۔ ماں بھی مجھے دیکھتی تو ان کی نظروں میں وہی پرانا سا دکھ ہوتا، جیسے کہہ رہی ہوں یا اللہ اس ایک پر کیوں ایسا ظلم۔ میری بہنیں جب مذاق کرتی تو میں زبردستی مسکرا دیتی، مگر دل اندر سے ٹوٹتا رہتا۔ وہ ہنستی تھی کہ تمہارے چہرے کا یہ کالا نشان ہمارے لیے نظر بد سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ تم ساتھ ہوتی ہو تو ہمیں کبھی نظر نہیں لگتی اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ تمہارے چہرے پر تو پیدائشی کالا ٹیکا ہے۔ ان کے لہجے میں ہنسی ہوتی مگر میری روح پر وہ جملے زخم کی طرح لگتے۔ میں چپ رہتی اور اکثر تنہائی میں جا کے رو لیتی۔ ماں اگر کبھی ڈانٹ دیتی تو وہ لاپرواہی سے کہتی، ارے امی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، آخر چھوٹی بہن ہے، ہمیں پیاری بھی تو ہے۔ مگر اس پیار کا وہ انداز مجھے اندر سے کھا جاتا۔ ابا کو شروع سے ہی بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں، مگر چونکہ سب بہنیں خوبصورت تھیں اور جلد ہی ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے تو وہ بوجھ ذرا ہلکا ہوتا گیا۔ ابا نے ایک کے بعد دوسری بیٹی کی شادی کی اور معمولی سا جہیز دے کے سب کو رخصت کر دیا۔ وہ سب اچھی شکل و صورت کی وجہ سے اچھے گھروں میں چلی گئیں اور اب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں، اور میں ان سب کے درمیان ایک ایسی کہانی بن چکی تھی جسے سب نے بھلا دیا تھا، یا شاید سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی جیسے تھم گئی۔ میں وہ صفحہ بن چکی تھی جو سب نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ سب بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں اور میں ماں باپ کے گھر میں ایک ایسی بیٹی کی مانند بیٹھی تھی جو خوبصورت ضرور تھی مگر ناقابل قبول تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر وہ بدنما داغ تھا جو سب خوابوں کو نگل جاتا۔ ماں اور ابا کا بھی یہی ارادہ تھا کہ کسی طرح میرا بوجھ بھی اتار دیا جائے تاکہ وہ اپنی آخری ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، پھر اپنی پوری توجہ اپنے اکلوتے بیٹے پہ لگا سکے جو ان کا لاڈلا بھی تھا اور آخری امید بھی۔ میرے ماں باپ نے ہمیں یعنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کی کبھی ضرورت نہ سمجھی۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا فائدہ نہیں ہوتا، جلدی شادی ہو جائے تو ہی اچھا ہے، مگر ان کا بیٹا ان کے خوابوں کا شہزادہ تھا، ان کے ارمانوں کا محور اور ان کی خواہشات کا مرکز۔ ماں اور ابا دن رات اسی کوشش میں رہتے کہ بیٹے کو اچھی تعلیم دلائی جا سکے تاکہ کل کو وہ کوئی بڑا افسر بنے اور ان کا بڑھاپا سوار دے۔ ان خوابوں کی تعبیر میں شاید میں ایک رکاوٹ تھی، ایک ایسا بوجھ جو اٹھائے رکھنے میں اب تکلیف ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا نہ کہیں رشتہ طے ہوتا تھا نہ کوئی امید بنتی تھی۔ کئی بار رشتے آتے، کئی بار میں اپنے آپ کو سمیٹتی، کئی بار اپنا غرور گھونٹ کر لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرتی، مگر جیسے ہی میری تصویر سامنے آتی یا میں خود ان کے سامنے جاتی تو ان کے چہروں کے تاثرات سب کچھ کہہ دیتے۔ کوئی کچھ کہے بغیر ہی انکار کر دیتا اور کوئی زبان کھول کے صاف لفظوں میں کہتا، ایسی لڑکی کو اپنے بیٹی کے لیے ہم کیسے قبول کریں؟ یہ داغ اس کے چہرے پہ نہیں بلکہ قسمت پہ ہے جو ہمارے بیٹے کا نصیب بھی بگاڑ دے گا۔ ایسے الفاظ سن سن کر میری روح کانپ اٹھتی، دل چاہتا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کبھی کبھی سوچتی کاش میں بھی کسی خوش قسمت کی طرح بغیر کسی داغ کے پیدا ہوئی ہوتی تو آج شاید میرے نصیب کی کہانی بھی الگ ہوتی۔ میری بہنوں کی خوبصورتی جیسے میری قسمت پہ تماشا بن گئی۔ وہ جب تیار ہو کے بیٹھتی تو کسی پری سے کم نہ لگتی اور میں ان کے مقابلے میں خود کو ایک سیاہ دھبا محسوس کرتی جو ہر چمکدار چیز کو گہنا دیتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں ماں اور ابا کی آخری بیٹی تھی جس کی ذمہ داری ابھی تک نبھانی باقی تھی، اور ان کے بڑھتے ہوئے بالوں کی سفیدی اور چہروں کی تھکن روز میرے دل میں ایک اور بوجھ ڈال دیتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میں ہی ان کے سکون میں رکاوٹ ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے خواب پورے ہوں، ان کا بیٹا وہ سب حاصل کرے جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے،
مگر میرے لیے تو جیسے قسمت نے کوئی اور ہی راستہ لکھا تھا، ایک ایسا راستہ جس کے ہر موڑ پر صرف ٹھوکریں تھی اور ہر دروازے پہ صرف انکار لکھا تھا۔ رشتے سے ایک بار پھر انکار ہو گیا تھا اور یہ انکار میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس بار دل میں ایک انکہی سی کسک اٹھ گئی، جیسے کسی امید کی آخری سانس ابھی ابھی ختم ہوئی ہو۔ میں پہلے سے جانتی تھی کہ کچھ خاص ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ کوئی توقع نہ رکھوں، مگر پھر بھی دل تھا کہ مانتا ہی نہیں۔ دل کا تو یہ حال تھا کہ ایک ہی زخم پر بار بار مرہم رکھنے لگتا، جسے ہر بار نیا ہو، ہر بار یہ مان بیٹھتا کہ شاید اب کی بار کوئی ایسا آئے گا جو چہرے کے اس بدنما داغ کے پیچھے میرے دل کی سچائی دیکھ لے گا، میرے اندر کی خوبصورتی کو محسوس کرے گا۔ مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی چہرے کا وہ سیاہ نشان میری خوشیوں کے راستے میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ رشتہ کسی قریبی جاننے والے کے توسط سے آیا تھا۔ لڑکا برسر روزگار تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں کو بھی اس رشتے سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مان بیٹھی ہیں کہ شاید اب کی بار قسمت ہم پہ مہربان ہو جائے۔ میں نے بھی ماں کی خوشی دیکھ کے خود کو اس خواب کا حصہ بننے دیا۔ دل ہی دل میں تصور کرنے لگی کہ شاید اس بار میرا نصیب بدل جائے، شاید اب زندگی وہ موڑ لے آئے جہاں میں عزت سے اپنے ماں باپ کے آنگن سے ودا ہو سکوں۔ مگر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ایک بار پھر میرا چہرہ ان کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور ایک بار پھر انکار کی گونج ہمارے در و دیوار سے ٹکرا کے واپس آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس بار دل ٹوٹنے کے بجائے جیسے بکھر گیا تھا، جیسے اندر ہی اندر کچھ مرجھا سا گیا ہو۔ میں ماں کے قریب جا کے بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میری ہچکیوں نے جیسے برسوں کی تھمی ہوئی تکلیف کو آواز دے دی ہو۔ ارے میری گڑیا، میری جان، کچھ نہیں ہوتا، کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے ساتھ ہیں، فکر نہ کر، ہم ہیں نا تیرے لیے۔ ماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جیسے ان کے الفاظ میرے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہوں، مگر میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں نے ماں کو دھیرے سے خود سے دور کیا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کے کہا، بس اماں، بہت ہو گیا، اب یہ روز روز کی رسوائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں خود کو ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، اور پھر انکار سن کر اپنے آپ کو سمیٹنا اب میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی۔ ماں نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھنے لگی اور حیرت سے بولی، ارے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ یہ سب تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر لڑکی کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں سمجھتی ہے کہ صرف تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اب اگر تیرے چہرے پہ داغ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار مان لو۔ ماں نے بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی وہ تسلیاں اب مجھے دلاسے کی جگہ ایک بوجھ لگنے لگی۔ وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ میں انکار کے ہر لمحے کو کتنی شدت سے محسوس کرتی تھی، کتنی بار اپنے آپ کو بکھرتے ہوئے جوڑنے کی کوشش کرتی۔ ماں، میں کچھ نہیں جانتی، میں اب اس امتحان سے مزید نہیں گزر سکتی، میں تھک چکی ہوں۔ دھیرے سے بات ختم کرتے بوجھل قدموں سے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ بند کر کے دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، جیسے میرے اندر کا شور اب میرے آنسو کے راستے باہر نکل رہا ہو، جیسے میں خود کو ایک فیصلے کی دیوار پہ لا کے کھڑا کر چکی ہوں، جہاں اب نہ کوئی پیچھے ہٹنے کی جگہ تھی، نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ میں باورچی خانے کی کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک فون کی بیل مسلسل بجنے لگی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت فون کا بجنا بھی جیسے کسی نئی پریشانی کی خبر لے کے آیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دھیرے سے فون کی طرف بڑھی اور کان سے لگا کے ہلکی آواز میں کہا، ہیلو، مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ میں نے 2-3 بار ہیلو کہا، آواز میں الجھن اور حیرت در آئی، جیسے کوئی جواب نہ ملنے پہ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لے لیا ہو۔ میں فون رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے کسی مردانہ آواز کی مدھم سی سرگوشی سنائی دی، آپ سویرا ہی ہیں نا؟ اپنا نام سنتے ہی میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کبھی اس آواز کو پہلے نہیں سنا تھا۔ یہ کون تھا جو میرے نام سے مجھے پکار رہا تھا؟ میں نے فوراً سنبھلتے ہوئے پوچھا، جی میں سویرا ہی ہوں، لیکن آپ کون؟ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہو یا ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد وہ بولا، اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی، آپ کو یہ سب شاید بہت عجیب لگے، لیکن میں بتا بھی نہیں سکتا اور چپ بھی نہیں رہ سکتا۔
میرا نام وجاہت ہے۔ میں دم بخود رہ گئی۔ یہ وہی وجاہت تھا جس کا رشتہ پچھلے ہفتے ہمارے گھر آیا تھا اور جس کے گھر والوں نے دیکھتے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں سنبھلتے ہوئے بولی، جی آپ؟ میں وہی ہوں۔ ہم پچھلے ہفتے آپ کے گھر رشتے کے لیے آئے تھے، میں نے آپ کو پہلی بار وہیں دیکھا تھا، مگر میرے گھر والوں نے آپ کے چہرے کے نشان کی وجہ سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میری سانسیں جیسے رکتی جا رہی تھی۔ میں اس کی آواز میں چھپی نرمی، سچائی اور کچھ نہ کچھ عجیب سا احساس محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ رکا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، پر سچ کہوں تو آپ مجھے بہت اچھی لگی۔ آپ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو دوبارہ مناؤں، چاہے جیسے بھی ہو، لیکن میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ وہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو کب کی خود کو ناقابل محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ میرے تو سارے خواب انکار اور شرمندگی کی دلدل میں دفن ہو چکے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے، وہ بولا، لیکن میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ہم کہاں تک جا پائیں گے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر میں نے آپ سے یہ بات نہ کہی تو ساری زندگی پچھتاؤں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں، یہ کسی اجنبی کی سچائی، کسی انجانے جذبے، کسی انکہے خواب کی پہلی دستک پر نکلنے والے آنسو تھے۔ میں خاموش تھی، حیران، الجھی ہوئی، اور اندر ہی اندر ایک بار پھر زندگی کے موڑ پہ کھڑی ہو گئی تھی، جہاں شاید ایک نئی راہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کیا آپ اپنے گھر والوں کو منا پائیں گے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اگر آپ میرا ساتھ دے تو میں ضرور منا لوں گا، بس آپ کو میرا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ بھی دھیرے سے بولا تو میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ میں اس کو کیا جواب دیتی؟ مجھے تو ابھی اس پہ یقین بھی نہ ہوا تھا، مگر دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دھیرے سے فون واپس رکھ دیا۔ وجاہت کے اقرار نے جیسے میری سونی، سنجیدہ اور دکھوں میں لپٹی ہوئی زندگی میں ایک نئی روشنی کی کرن پیدا کر دی۔ میں خود پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی شخص، وہ بھی اتنا سنجیدہ اور باوقار، میرے چہرے کے اس بدنما داغ کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف میرے وجود، میری باتوں، میری ذات سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں حیرت میں گم تھی اور دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی ویران صحرا میں اچانک بارش برس جائے، کسی سنسان راہ پہ پھول کھل جائے، یا کسی خاموش دعا کو پہلی بار قبولیت کا پیغام مل جائے۔ میری راتیں دعاؤں میں گزرنے لگی، دن خوابوں میں۔ ہر صبح ایک نئی امید لیے آنکھ کھلتی کہ شاید آج کوئی خوشخبری ملے، شاید آج وجاہت کا کوئی پیغام آ جائے، شاید آج وہ اپنے گھر والوں کو منا لے اور باقاعدہ رشتہ لے کے ہمارے گھر آ جائے۔ میرے دل میں بہت سی الجھنیں بھی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اس کا خاندان میرے لیے آسانی سے راضی نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ رشتہ ٹھکرانے کے بعد واپس آنا اور پھر میرے جیسے کسی کو بہو بنانے کی خواہش ظاہر کرنا ان کے لیے قبول کرنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ شادی کے بعد مجھے اس گھر میں بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تانے، نظریں، موازنہ، نفرت، شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میں پھر بھی خود کو دلاسا دیتی، تسلی دیتی کہ اگر اس بار رشتہ اس کی مرضی سے آ رہا ہے، اگر وہ خود میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو پھر وہی اس سب کا سامنا بھی کرے گا، وہی میرا محافظ بنے گا۔ میں اکثر سوچتی، اگر وجاہت کے گھر والے ہماری دہلیز پہ آ کے کچھ سخت بات کہہ گئے اور ماں اور ابا کا دل ٹوٹا اور انہوں نے غصے میں انکار کر دیا تو کیا میں خود اماں اور ابا کے سامنے زبان کھول کر، سر جھکا کر وجاہت کا نام لوں گی؟ کیا میں یہ اقرار کر پاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں؟ یہ سوچ ہی میرے لیے کرب سے بھرپور تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد ڈری ہوئی تھی، مگر باہر سے پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کرتی۔ اندر ہی اندر میں اپنے رب کے حضور جھکتی، سجدے میں گرتی، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ جو ہو بہتر ہو، جو فیصلہ ہو میرے حق میں ہو، اگر یہ شخص میرے لیے ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کا خیال تک نکال دے۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف امید تھی جو مجھے سانس لینے کی وجہ دے رہی تھی، اور دوسری طرف خوف تھا جو میری ہر رات کی نیند چرا لے جاتا، مگر ان دونوں کے درمیان کہیں رب کی رحمت کا یقین بھی موجود تھا جو مجھے گرا کر سنبھال رہا تھا، رونے کے بعد حوصلہ دے رہا تھا، اور ہر انکار کے بعد نئی امید عطا کر رہا تھا۔
میں اب اپنی قسمت کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اب کی بار اگر انکار ہوا تو شاید میں مکمل طور پر ٹوٹ جاؤں گی، مگر اگر ہاں ہو گئی تو شاید زندگی پہلی بار میرا ہاتھ تھام لے۔ چل سویرا، جلدی سے تیار ہو جا۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں اپنے خیالوں کی گہری وادی سے چونک کر واپس پلٹی۔ میں جیسے خوابوں میں گم تھی۔ کچھ پل کے لیے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیا ہوا اماں، کہاں جانا ہے؟ ماں نے میری طرف دیکھے بغیر جیسے مصروف سے لہجے میں جواب دیا، گاؤں میں ایک نیا پیر بابا آیا ہے، سنا ہے حکمت بھی جانتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ چل تیرے چہرے کا داغ اسے دکھاتی ہوں، شاید کوئی ایسی دوا دے دے جس سے یہ داغ ہلکا پڑ جائے۔ میں ماں کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ میں کچھ دیر تک ماں کو دیکھتی رہی جیسے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ماں یہ پیدائشی داغ ہے، یہ کوئی معمولی زخم نہیں جو مرہم سے مٹ جائے گا۔ میری آواز میں تھکن بھی تھی اور مایوسی بھی۔ میں جانتی تھی کہ اس قسم کے پیروں فقیروں کے پاس جانا محض ایک امید کا دھوکہ تھا، لیکن شاید ماں میری تکلیف کو مجھ سے بھی زیادہ شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا تو ایک بار دکھانے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل مل ہی جائے۔ گھر بیٹھے تو قسمت بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ اماں نرمی سے بولی تو میں نے ایک بار پھر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار ماں نے نرمی چھوڑ کر اپنی پکی ماں والی ضد دکھائی۔ انہوں نے میرے بازو کو مضبوطی سے تھاما۔ بس چپ چاپ میری بات مان لے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر اور تیار ہو جا۔ ابا اور میرے باقی گھر والے تو پہلے ہی میرے داغ کے مسئلے پہ خاموش ہو چکے تھے، شاید وہ سب بھی ہار مان چکے تھے، لیکن ماں کی یہ امید مجھے حیران بھی کر رہی تھی اور اندر کہیں دل کو چھو بھی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سفر بے فائدہ ہوگا، مجھے کسی پیر کے آستانے سے کوئی شفا نہیں ملنے والی، مگر ماں کی آنکھوں میں جو بے بس امید کی چمک تھی وہ مجھے انکار کی ہمت نہ دے سکی۔ میں نے دل پر جبر کر کے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے ماں، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ دوپٹہ اوڑھا، اپنے چہرے کے اس حصے کو ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کی جہاں وہ بدنما داغ برسوں سے جمی ہوئی مایوسی کی علامت بنا بیٹھا تھا، اور ماں کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ دل میں کوئی امید نہیں تھی، لیکن شاید ماں کی امید ہی میرا کل بدلنے کی بنیاد بننے والی تھی۔ پیر بابا نے مجھے چہرے پر لگانے کے لیے ایک لیپ دیا جو صرف سونے سے پہلے لگانا ہوتا تھا۔ میں نے اس کی رنگت اور خوشبو کو سونگھ کر دل میں سوچا، یہ تو کوئی عام سا دیسی نسخہ ہے، شاید بیری کے پتے، ملتانی مٹی یا کوئی عام سی جڑی بوٹی ہوگی، مگر ماں کو تو جیسے پورا یقین تھا کہ اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ انہوں نے مجھے بار بار تاکید کی کہ میں ہر شام سونے سے پہلے وہ لیپ اپنے چہرے پر ضرور لگاؤں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر ماں کی خاطر میں نے پہلے ہی رات لیپ چہرے پر لگایا۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی نیند چھا گئی، جیسے کسی نے پلکوں پہ تھکن رکھتی ہو، جیسے کسی نے آواز دی ہو، سو جا، اور میں دھیرے دھیرے نیند کی گہرائی میں ڈوب گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں نے اپنا چہرہ دھویا تو آئینے میں جھانک کے ایک پل کو مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ وہ داغ میرے چہرے پر کالے سیاہ بادل کی طرح چھایا رہتا تھا، اب تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا۔ میں دیر تک خود کو آئینے میں تکتی رہی۔ یہ معجزہ تھا یا کوئی وقتی تبدیلی؟ کچھ سمجھ نہ آیا، مگر دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب میری امیدیں جاگ گئی تھیں۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ واقعی اثر کر رہا ہو سکتا ہے کچھ دن اور لگا لوں تو شاید مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ میں ہر رات باقاعدگی سے وہ لیپ اپنے چہرے پہ مل لیتی اور پھر بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہو جاتی۔ ایسی نیند آتی جیسے کسی گہرے کنویں میں گر گئی ہوں، نہ خواب ہوتے نہ کوئی ہوش، بس گہری گہری نیند۔ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی داغ میں واضح فرق نظر آنے لگا اور میں خوشی سے نہال تھی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی اطمینان جھلکنے لگا اور وہ فخر سے کہتی، دیکھا نا، میں کہتی تھی شفا ہے۔ مگر اس ساری تبدیلی کے ساتھ کچھ اور بھی بدل رہا تھا۔ میں اندر سے بے حد کمزور ہونے لگی، جسم جیسے جان چھوڑ رہا ہو۔ پہل تو لگا شاید تھکن کی وجہ سے ہے، مگر پھر نیند کا خمار بڑھنے لگا۔ مجھے دن کے وقت بھی بار بار نیند آنے لگی۔ میں چاہتی بھی تو آنکھیں کھلی نہ رکھ پاتی۔ جسم میں کچھ عجیب سا بوجھ سا محسوس ہونے لگا، ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے اور میری جلد جیسے مرجھانے لگی۔ میں جس وقت بھی فری ہوتی فوراً بستر پہ لیٹ جاتی اور کچھ ہی لمحوں میں میری آنکھ لگ جاتی۔ ماں تو صرف اتنا دیکھ رہی تھی کہ میرے چہرے سے داغ ہلکا ہو رہا ہے، مگر انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بڑھتے جا رہے تھے۔ میری رنگت پیلی پڑنے لگی تھی اور میرے جسم میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی تھی۔
ان کے لیے میری ظاہری خوبصورتی کی واپسی ایک بڑی خوشی تھی، مگر میرے اندر جو کچھ بدل رہا تھا وہ صرف میں محسوس کر سکتی تھی، مگر مجھے بالکل بھی نظر نہ تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک رات میری ٹانگوں میں شدید درد تھا، ایسا میں نے چہرے پر لیپ نہ لگایا اور ایسے ہی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور کمرے میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے پورے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں اور جسم اکڑ سا گیا۔ کیونکہ میرے اوپر ایک سایہ جھکا ہوا تھا۔ میں ساکت ہو گئی اور اس کی حرکات کو دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کی طرف جھک رہا تھا اور اس کا ہاتھ میرے چہرے پر موجود اس داغ کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اور میری گھبراہٹ انتہا پہ تھی۔ جیسے ہی میں نے پوری طاقت سے چیخ ماری، اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے منہ پہ رکھ دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، چپ رہو، میں پیر حکیم ہوں، تمہارے چہرے کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کے میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور کپکپاتی آواز میں پوچھا، یہ کون سا وقت ہے علاج کرنے کا؟ اور تم میرے کمرے میں داخل کیسے ہوئے؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ میں نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا تو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا۔ جیسے ہی میں نے چیخنے کی کوشش کی، اس نے فوراً میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت میں ایسی درندگی تھی کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ وہ جھکتے ہوئے سرگوشی کے لہجے میں بولا، چپ رہو، آج میری چلا کاٹنے کی آخری رات ہے۔ اگر تم نے آواز نکالی تو سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ میں خوف سے لرز گئی، میری زبان کانپتے ہونٹوں میں قید ہو گئی، مگر میں ہمت کر کے بمشکل بولی، مگر تم مجھ پہ ہی کیوں چلا کاٹ رہے ہو؟ اسے میری طرف ایک عجیب درندہ صفت نظروں سے دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارا چہرہ میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ تمہارے چہرے کا داغ اتنا گہرا اور قدرتی ہے کہ اس جیسا نشان کسی اور لڑکی کے چہرے پر نہیں، اور تمہاری رنگت گوری ہے۔ سفلی عمل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی ہی لڑکی پہ چلا کاٹا جائے تو طاقت جلد حاصل ہوتی ہے۔ تم میرے لیے ایک ذریعہ ہو، صرف ایک ذریعہ۔ میں ساکت ہو گئی، میرے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ تو یہ سچ تھا، وہ جعلی پیر بابا دراصل ایک گھٹیا سفلی عامل تھا جو مجھ پر کالا علم آزما رہا تھا۔ وہ لیپ جو اس نے چہرے پہ لگانے کے لیے دیا تھا، اس میں یقیناً اس نے کوئی نیند کی دوا ملائی ہوگی۔ اسی وجہ سے میں روز گہری نیند میں ڈوب جاتی، بے سدھ ہو جاتی اور وہ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کتنی راتوں سے میرے جسم پر اپنے ناپاک عمل کو کر رہا تھا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو، میں کسی چلے میں استعمال نہیں ہونا چاہتی۔ اور جیسے ہی میں بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے ایک زوردار دھکا دے کے مجھے دوبارہ بستر پہ گرا دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ چیخ کے بولا، کمرے کی کنڈی اندر سے لگی ہے، اگر تم باہر نکلو گی تو سب تمہیں ہی الزام دیں گے، کہیں گے تم نے خود مجھے اندر بلایا، کیونکہ تمہاری کہیں شادی نہیں ہو رہی، تمہارے ماں باپ شرم سے مر جائیں گے۔ اس کی واضح دھمکی پر میں لرز گئی۔ اس کی مکاری، اس کی گھٹیا سوچ اور اس کا سفاک انداز سب میرے سامنے کھل چکا تھا۔ اس نے میرے درد کو، میری کمزوری کو، میرے داغ کو، میری تنہائی کو ہتھیار بنا کے میرے ہی خلاف استعمال کیا۔ میں چیخ پڑی، تم جیسے گندے آدمی پر میری ماں نے یقین کیا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم پیر نہیں، درندہ ہو، ظالم ہو، سفاک ہو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا تو میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پہ جا گرا۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب گئی، کنڈی کھولنے لگی، مگر تبھی اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا، وہ دھاڑا، اگر تم نے آج کی رات خراب کی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میں تڑپ رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے ناپاک ہاتھ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت سمیٹی اور اسے ایک بار پھر وہی قوت سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرایا اور نیچے گر پڑا۔ میں نے دوڑ کر دروازے کی کنڈی کھولی اور جیسے ہی باہر نکلی سیدھی ماں کے سینے سے جا لگی۔ ماں بچا لو، میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ماں مجھے تھامے کھڑی تھیں اور میری حالت دیکھ کے ان کے ہوش اڑے تھے۔ اندر اب بھی وہ درندہ چیخ رہا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سچائی میرے آنسوؤں کے ساتھ باہر آ چکی تھی اور اب وقت تھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتا۔ ابا نے آگے بڑھ کے اسے گریبان سے پکڑا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوا کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابا کی گرفت مضبوط تھی۔
ابا نے چیخ کر محلے والوں کو بلا لیا اور سب نے مل کر اسے قابو کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جعلی پیر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے مجھ سے بھی بیان لیا، میں نے وہی بتایا جو سچ تھا۔ آپ لوگوں کو ایسے جعلی پیر و فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پولیس نے ماں کو بھی ڈانٹ پلائی۔ محلے میں جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ ہر گلی، ہر نکڑ، ہر دروازے کے پیچھے بس ایک ہی بات کی سرگوشیاں تھی، میرے بارے میں، میرے کمرے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں۔ کسی کو میرے دکھ کا احساس نہیں تھا، کسی کو میرے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں بس تجسس، شک اور تضحیک بھری ہوئی تھی۔ اب میں صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، اب میں ایک موضوع بن چکی تھی، ایک بدنام قصہ جسے ہر زبان پر چبانے کا موقع مل گیا تھا۔ پہلے ہی میرے چہرے پر ایک داغ موجود تھا جو ہمیشہ میرے اعتماد کو زخمی کرتا آیا تھا، اور اب میرے کردار پر ایک ایسا داغ لگ چکا تھا جو کسی صابن، کسی دعا، کسی صفائی سے مٹایا نہ جا سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ قصور میرا نہیں تھا، میں تو خود ایک شکار بنی تھی، ایک سازش کی، ایک سفلی عامل کی، بے عقلی کی، جو جعلی پیر بن کے میری عزت پہ وار کر گیا۔ میں نے ماں کو سچ سچ سب بتا دیا۔ ماں نے میرے آنسوں سے بھیگے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک بے آواز آہ بھر کے صرف اتنا کہا، مجھے تیری سچائی پہ یقین ہے بیٹا، مجھے اپنی تربیت پہ یقین ہے۔ میں ماں کے لہجے کا دکھ پہچانتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، ان کی ممتا خون کے آنسو رو رہی تھی، ان کے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، مگر وہ ظاہری طور پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی تھی۔ مگر میں جانتی تھی وہ تو ٹوٹ چکی تھی جیسے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اب میرے چہرے پر داغ صرف ایک نہیں تھا، اب یہ داغ میرے دل پر تھا، میرے دامن پر تھا، میرے وجود کے ہر کونے میں پھیل چکا تھا۔ ایک داغ جو جسم پہ ہوتا ہے وہ تو برداشت ہو جاتا ہے، مگر جو عزت پہ لگے وہ تو جیتے جی مار دیتا ہے۔ محلے کی عورتیں دروازے بند کر کے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں میرے بارے میں باتیں کرتی۔ پیر آدھی رات کو لڑکے کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ کہاں کی تربیت؟ پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی، اب کون کرے گا؟ جیسے میرے دکھ میں مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا، بس زخموں پہ نمک چھڑکنے والے تھے۔ اور میں صرف آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی تھی، کیا میں ان سب کو روک کے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، کہ میں بے قصور تھی، کہ وہ ایک درندہ تھا اور میں شکار؟ کیا میں ان سب کو ایک ایک کر کے جا کے اپنا سچ سنا سکتی تھی؟ بند دروازے کے پیچھے کچھ نہ ہوا تھا، کون یقین کرتا؟ کیا میری آواز کوئی سننے کو تیار ہوتا؟ اور اگر سنتا بھی تو کیا مان لیتا؟ سچ تو یہ تھا کہ اس معاشرے میں لڑکی کی سچائی کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے کردار پر اگر ایک بار سوال اٹھ جائے تو وہ چاہے جتنا بھی پاکیزہ ہو، اس کی زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزرنے لگتی ہے۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی کہ کیا اب میں باقی عمر سر جھکا کے گزاروں گی؟ کیا اب کبھی کوئی میری زندگی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سمجھ سکے گا کہ میں صرف مظلوم تھی، بد کردار نہیں؟ کیا میں کبھی دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ پاؤں گی بغیر شرمندگی کے؟ میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہ تھا۔ زندگی نے مجھے ایک ایسا سبق دیا جو شاید کتابوں میں نہ ملتا، کسی استاد کی نصیحت میں نہ آتا، نہ ہی کسی تجربہ کار کی کہانی میں۔ یہ سبق مجھے اپنی ہی تکلیفوں، اپنی ہی آنکھوں سے سیکھنا پڑا۔ میں نے ہمیشہ اپنے چہرے کے داغ کو اپنی بدقسمتی سمجھا، اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی محرومی جانا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خود پہ ترس کھاتی۔ مجھے لگتا میری زندگی ادھوری ہے، میری خوبصورتی ادھوری ہے، اور شاید میری قسمت بھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو مظلوم سمجھا، ایک ایسی لڑکی جو اپنی پیدائشی محرومی کا بوجھ اٹھا کے جی رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے چہرے پہ یہ داغ نہ ہوتا تو شاید زندگی کچھ بہتر ہوتی، شاید لوگ مجھے اور میری ذات کو مختلف نظر سے دیکھتے۔ مگر اب جب میرے کردار پہ ایک داغ لگ چکا تھا، ایسا داغ جو میں نے نہیں لگایا، جو میرے اختیار کے باہر تھا، جو زبردستی میری عزت، میری خاموشی اور میری سچائی پر تھوپا گیا، اب مجھے سمجھ آیا کہ اصل داغ کیا ہوتا ہے۔ چہرے پر داغ ہو تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں، مگر کردار پہ داغ لگ جائے تو وہی ہمدرد تمہیں گھورنے لگتے ہیں، وہی لوگ تم سے نظریں چرانے لگتے ہیں، تمہاری پشت پر باتیں کرنے لگتے ہیں، اور تمہاری آواز سننے کے بجائے تمہارے لباس، تمہاری حرکت، تمہارے اٹھنے بیٹھنے پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو ایک بدقسمت لڑکی سمجھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری سب سے بڑی کمزوری میری وہ سوچ تھی جو مجھے صرف چہرے کی خوبصورتی میں قید رکھے ہوئے تھی۔ میں یہ جان ہی نہ پائی کہ خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے، اندر کے نور میں ہوتی ہے، اور جب اسی کردار پہ ایک بدنما داغ لگ جائے تو چہرے کی بدصورتی کچھ بھی نہیں لگتی۔ اب میں خود اپنی نظروں میں گر چکی تھی، حالانکہ دل کہتا تھا کہ میرا قصور نہیں، میرے ساتھ ظلم ہوا۔
مگر زبان پہ خاموشی تھی اور ضمیر سوالوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود سے پوچھتی، واقعی میں میرا قصور تھا؟ کیا میں غلط تھی؟ مگر جواب میں خاموشی ہوتی اور آنکھوں سے بہتے آنسو ہوتے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں معصوم ہوں، مگر میری روح کہتی تھی کہ اب میں وہ لڑکی نہیں رہی جو کبھی اپنے خوابوں میں ستارے سجایا کرتی تھی۔ میں بدل چکی تھی اور شاید یہ بدلاؤ ہی زندگی کی سب سے بڑی قیمت تھی جو مجھے ادا کرنی پڑی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کے میں چونک گئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے جو منظر تھا اس نے میری سانسوں کو منجمد کر دیا۔ دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وجاہت جو کبھی میرے خوابوں میں رہتا تھا اور اب حقیقت میں میرے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بڑی جیت حاصل کر آیا ہو۔ اس ایک نرم سے لہجے میں کہا، میں نے اپنے گھر والوں کو منا لیا ہے اور دیکھو میں انہیں تمہارے لیے رشتہ لے کے لایا ہوں۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑی ایک نحیف سی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ عورت مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں پتھر کی مورت بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ میرے اندر جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اسے کیسے بتاتی کہ میں اس کے قابل نہیں رہی، میں وہ نہیں رہی جسے وہ چاہتا تھا۔ میرا دل کسی اور ہی دلدل میں دھس چکا تھا اور جسم پہ لگا دکھ کا زخم کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ تھوڑا کھولا اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں اماں کو بلانے اندر چلی گئی۔ ماں جیسے ہی یہ خبر سن کے آئیں کہ وجاہت رشتہ لے کے آیا ہے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تیزی سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولیں، ارے میرے رب نے کیا کرم کر دیا، تو جلدی سے تیار ہو کے آ جا۔ رشتہ کیا، وہ تو باقاعدہ تاریخ طے کرنے آئے ہیں۔ ماں جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں جیسے ان کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور وجاہت، اس کے چہرے پر اطمینان کا سایہ میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ دل سے خوش تھا اور واقعی سب کچھ بھلا کر مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ مگر میرے اندر ایک سوال بار بار گونج رہا تھا کہ کیا وہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اس اذیت سے واقف تھا جس نے میرے وجود کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ اس رات کیا ہوا؟ جو خود کو پیر حکیم کہتا تھا مگر حقیقت میں ایک دھوکے باز تھا، جو میرے چہرے پہ لگے داغ کو بہانہ بنا کے مجھ پہ چلہ کاٹنے آیا تھا۔ اس نے مجھے کمزور کر کے میرے جسم پہ ہاتھ رکھا، میری بے بسی سب کو رون ڈالا۔ اس نے میرے اعتماد کو کچل کے رکھ دیا، اور اب جب یہ سب کچھ ہو چکا تو میں خود اپنی ہی نظر میں گر چکی ہوں، تو میں کیسے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتی تھی؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ چاہے میری مرضی کے بغیر تھا، مگر اس کا داغ میرے دامن پہ رہ گیا، اور معاشرہ صرف داغ دیکھتا ہے، حقیقت نہیں۔ میں اب وہ نہیں، وہ وجاہت۔ اب داغ صرف میرے چہرے پر نہیں، دامن پہ بھی ہے۔ اماں کے اشاروں کے باوجود میں نے وجاہت کو سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، میں اسے دھوکے میں رکھ کے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ بعد میں اسے پتہ چلتا تو میری اس کی نظروں میں کیا ہی عزت رہ جاتی۔ میں نے اسے پیر کا اپنے کمرے میں داخل ہونے اور میری گہری نیند میں ہونے پر اس کا میرے کمرے میں موجود ہونے کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے نیند میں میرے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میں آپ کے قابل نہیں۔ میں سر جھکا کے آنسوؤں کو ضبط کر کے بولی، جانتی تھی کہ اب کی بار اس کی ماں اٹھ کر گئی تو کبھی واپس پلٹ کے نہ آئے گی۔ مجھے تمہاری پاکیزگی پہ پورا یقین ہے سویرا۔ مجھے وجاہت کی آواز سنائی دی تو میں نے ایک دن سر اٹھا کر اس کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ میں جانتا ہوں تم پہلے کی طرح ہی ہو، میں تمہیں ہر حال میں اپنانا چاہتا ہوں۔ نہ تو مجھے تمہارے چہرے کے داغ سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ تمہارے دامن پہ لگے اس داغ سے، وہ پرٹوک لہجے میں بولا۔ تو میں نے اس کی ماں کی جانب دیکھا، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت کے بجائے اس کے باطن کی قدر کرے۔ میں خود بھٹک گئی تھی، مگر میرا بیٹا نہ بھٹکا، اور اس نے میری آنکھیں کھول دیں اور ثابت کیا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ یہ کوئی بھی فیصلہ میری مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے منانے میں لگا رہا۔ اپنے بیٹے کی تمہارے لیے محبت دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ مجھے اپنے بیٹے اور اس کے ہر فیصلے پر فخر ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری پلکوں پہ اٹکے آنسو میرے دامن میں جا گرے۔ آپ فکر نہ کریں بہن، ہم سویرا کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ ماں کو یقین دلاتی بولی۔ ماں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، بس اس کے ابا گھر آ جائیں تو ہم فیصلہ کر لیں گے۔ ماں خوشی سے بولی تو سب ہنس دیے۔ میں بھی اس مطمئن ہنسی میں شامل تھی۔ خدا میرے لیے کس قدر بہترین انتخاب کر چکا تھا، بس مجھے ہی خبر نہ تھی۔ میں اپنے رب کی عنایت پہ جتنا شکر کرتی کم تھا۔